السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، آج کے دن تقریباً کئی لوگ ہیں الگ الگ کاموں میں مصروف ہیں. کوئی لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ جو میچوں میں مشغول ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کاروبار میں مشغول ہیں، مگر آپ لوگ الحمدللہ وقت نکال کر اللہ کے اس گھر میں آئے ہیں تاکہ کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں. جو مضمون، جو مضامین، بلکہ میں کہوں آج کے اس بعد نماز مغرب تا عشاء کے لیے جو طے کیے گئے ہیں وہ مضامین نہیں ہیں، بلکہ آپ یوں کہیے وقت کی ضرورت ہے. ہندوستان کے ہر مسلمان کے دل میں جو چیزیں پنپ رہی ہیں، جو سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ سوالات کے یہ تھوڑے سے جوابات ہیں. کئی جگہ پر لوگ ایسے علماء کرام کو بلاتے ہیں، بڑی بڑی مجلسوں میں بلاتے ہیں. ابھی جو آپ نے قریب میں ایک کیا بولتے ہیں سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ آپ نے سنا، فیصلہ آپ نے سنا وقف بورڈ کے تعلق سے، بہت سارے جگہوں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو کر یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں کے ساتھ کیا ہوگا. جی ہاں، سپریم کورٹ کے ایک ایڈوکیٹ کے ساتھ میری بات چیت ہوئی. انہوں نے ایک جملہ یہ کہا، مور دین 75% وقف بورڈ کی جو جگہ ہے وہ یوزر بائی یوزر ہے. اسی پہ انہوں نے نکیر لکھی ہے. کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو کیا سوچنا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جن کا ایمان کمزور ہے، جن کا دل کمزور ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. ایسے حالتوں کو دیکھ کر کوئی ایک آدھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی مجھے یہ دین ہی نہیں چاہیے، میں اپنا دھرم ہی بدل لیتا ہوں. آئے دن آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، پیپر میں آپ پڑھیں گے، نیوز میں آپ دیکھیں گے. کمزور دل آدمی ہو سکتا ہے ایمان سے ہاتھ دھو لے. ایسے سچویشن میں میں ہمیشہ بولتا ہوں، ایک ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ آپ کے جسم کی تھوڑی سی حفاظت کرتا ہے. آپ یہاں پرنمپیٹ میں گئے، علاج نہیں ہوا. آپ آگے بڑھ کر آمبور گئے، علاج نہیں ہوا. آپ چنئی گئے، علاج ہو جاتا ہے. آپ باغ ہو جاتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ شکریہ ادا کرتے ہیں. بھئی جاؤ وہ ڈاکٹر کے پاس، بہت اچھا ڈاکٹر تمہارے جسم کی حفاظت کر رہا ہے. اور یہ جو علماء کرام ہیں نا، یہ فتنوں کے دور میں، یہ نازک دور میں تمہارے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. جہاں ایمان ڈگمگاتا ہے یہ علماء تمہارے ایمان کو بچانے کا کام کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں، اس پیمانے پہ تول کر دیکھو، ڈاکٹر سے جو علماء ہوتے ہیں نا، علماء حق، یہ ڈاکٹر کے مقابلے میں ان کا مقام بہت زیادہ ہے میرے بھائی. ہمارے ایمان کو میں سوال کروں، یہ ابھی آپ نے 2 تقریریں سنی، کیا تمہارے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق آیا؟ یہ میرا سوال ہے. کیا تمہیں کسی سوال کا جواب ملا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی نہیں تو بولیے نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا. اگر ہے آپ کو یہاں بیٹھنے کے بعد آپ کے ایمان میں کوئی اضافہ ہوا ہے تو بولیے ہاں اضافہ ہوا ہے. جی ہاں، زبردستی کا سودا نہیں ہے. جی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی اس سے پہلے جو تقریر ہوئی، کیا ہمیں کچھ سوالات جو ہمارے ذہن میں چل رہے تھے، کچھ ڈاؤٹس ہمارے دماغ میں چل رہے تھے، کیا وہ ڈاؤٹس کا ہمیں کچھ تھوڑا بہت جواب تو ملا نہیں ملا؟ جی اس لیے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ ہمارے مبلغین کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے داعیوں کی حفاظت فرمائے.
اس سے آگے بڑھ کر اللہ ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں. بار بار میرا عنوان کیا ہے؟ شیخ نے کم سے کم 4-5 مرتبہ آپ سے کہہ دیا یہ میرے بعد آنے والوں کا عنوان یہ ہے, اس لیے مجھے عنوان بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اپنے عنوان کو بتانے کے لیے. آیت ہے پارہ نمبر 2 کا ایک ٹکڑا ہے, پارہ نمبر 2 کی آیت کا ایک ٹکڑا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے. اسی طرح ہم نے, پہلا جملہ کیسا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو اور رسول تمہارے لیے گواہی دیں. میرے بھائیوں, آپ یہ آیت کئی بار سنے ہوں گے, مگر ذرا خوش ہونے والی آیت ہے. جی, اپنے اندر ذرا خوشی پیدا کرنے والی آیت ہے. اس سے پہلے والی آیت کیا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بیوقوف بولیں گے کس چیز نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی اللہ کا ہے. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. ایک جملہ اگر آپ کے مسجد میں قرآن موجود ہے, احسن البیان موجود ہے, حافظ صلاح الدین صاحب جو تفسیر لکھے ہیں اور انہوں نے کئی تفاسیر کا مطالعہ کر کے اس تفسیر کو لکھا ہے, لجنت الدائمہ سعودی عرب نے اس پر مہر لگائی ہے. اس آیت کی تفسیر ذرا پڑھ کر دیکھو, اندر سے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا. جس طرح یہ جملہ ہے, جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو ساری دنیا کے لیے مرکز بنایا ہے, اسی طرح وَكَذَلِكَ, اسی طرح اللہ نے اے امت محمدیہ تم کو ساری امتوں کے لیے مرکز بنایا ہے. جی, اسی لیے وَكَذَلِكَ کا لفظ کہا گیا ہے. جیسے خانہ کعبہ ساری دنیا کے لیے اس کی حیثیت مرکزی حیثیت ہے, اسی طرح اے امت محمدیہ تمہاری حیثیت ساری قوموں کے لیے وہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور اس آیت کی آپ تفسیر اگر ابن کثیر میں پڑھو گے, علامہ ابن کثیر کو اگر آپ دیکھو گے اور پڑھو گے, آپ کو بخاری کی ایک حدیث نظر آئے گی. صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھیں گے, اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھو کیا اس مقام پر ہم ہیں کیا. قرآن کی ایک آیت میرے نبی سنے صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنا روئے, پڑھنے والے سے نبی نے کہا حسبک, بس کرو, آگے سننے کی طاقت نہیں ہے. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ, کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود چہرہ اٹھا کر میں نے دیکھا, میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے. اور آپ سب جانتے ہیں, علمی جگہ ہے, کون سی آیتیں تھی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھی نبی کے سامنے. ہم سب جانتے ہیں سورہ نساء پڑھی, عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء پڑھی, اور جس آیت پر نبی نے کہا بس کیجئے آگے سننے کی طاقت نہیں ہے, رو رہے تھے. ہم سب جانتے ہیں یہ آیت تھی نا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ کیسے ہوگی وہ حالت. ہر قوم پر ہم ایک گواہ کو لائیں گے, سارے گواہوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم گواہ بنائیں گے. اس میں کیا رونے والی بات ہے؟ اس میں کون سی رونے والی بات ہے بھائی؟ میرے پرنم پیٹ کے ساتھیوں, کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیوں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس آیت میں رونے والی کون سی بات ہے؟ جی میرا سوال ہے, میرا آپ سے سوال ہے. میں نے آیت بھی پڑھی, میں نے ترجمہ بھی پڑھا, میرے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اس آیت میں کہ عبداللہ ابن مسعود سے کہا مت پڑھو آگے, مجھے اور طاقت نہیں ہے. سبحان اللہ. میرا سوال یہ ہے کون سی چیز ہے جس نے نبی کو رلا دیا؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. وہ ذمہ داری کا احساس, ایک جملے میں اگر بولے ذمہ داری کا احساس کیا چیز ہے؟ اللہ نے جو ذمہ داری مجھے دی, اللہ نے جو مقام مجھے دیا ہے, کیا میں اس مقام کے لائق ہوں؟ کیا میں نے وہ ذمہ داری ادا کر دی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیا وہ احساس بحیثیت امتی میرے اندر موجود ہے؟ کیا وہ احساس بحیثیت امتی آپ کے اندر موجود ہے کہ ہمیں بھی ایک دن اللہ بلائے گا؟ یدعا نوح, ہے حدیث اس طریقے سے, نوح کو بلایا جائے گا علیہ الصلوۃ والسلام, اور کھڑا کر کے پوچھا جائے گا حل بلغت,
جی کیا حضرت اے نوح تم نے وہ دعوت و تبلیغ پہنچا دی؟ جانتے نہیں حدیث کیا کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام؟ بلغت. وَيُدْعَىٰ قَوْمُهُ قوم کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا انہوں نے پہنچا دیا؟ قوم کے لوگ کیا کہیں گے؟ مَا أَتَانَا مِن نَذِيرٍ کوئی آیا نہیں، کوئی دائی نہیں آیا، کوئی پہنچانے والا نہیں آیا، کوئی نبی پیغمبر نہیں آیا. حضرت نوح سے اللہ پوچھے گا کون تمہیں گواہی دے گا؟ تمہارے لیے تم کہہ رہے ہو پہنچا دیے، قوم کہہ رہی ہے نہیں پہنچائے. آج روز قیامت تمہارے لیے گواہ کون ہے؟ کون گواہ ہوں گے؟ کیا کہیں گے نوح علیہ السلام؟ کون گواہ؟ حضرت نوح کے لیے میری حیثیت، تمہاری حیثیت، یہ امت محمدیہ کی حیثیت، حضرت نوح کے لیے قیامت کے روز ہم گواہی دیں گے. اللہ اکبر. جی حضرت نوح کی زبان پر یہ جملہ آئے گا محمد و قومہ. کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ آج تمہارے لیے گواہ کون ہے؟ نوح کہیں گے محمد ہیں اور ان کی قوم ہے، یعنی قوم سے مراد میں اور آپ ہیں. ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم نبیوں کے لیے گواہ دینے کے لیے آئے ہیں. ہمارا مقام کون سی امت سے میرا اور تمہارا تعلق ہے؟ امت وسط سے ہمارا تعلق ہے. ہمارا مقام کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا کنتم خیر امہ، ساری امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو. ہمارا مقام کیا ہے؟ عربی زبان میں نے یہ پڑھا ہے اول الامم دخولا الجنہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے انشاءاللہ سب سے پہلے یہ امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کے لیے کھولا جائے گا. حدیث اس طریقے سے ہے نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ ونحن اول من يدخلها الجنہ. سب سے پہلے جنت میں انشاءاللہ یہ امت محمدیہ داخل ہوگی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ وہ پہلے داخل ہونے والوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے. جی ہمارے اعمال نہیں ہیں بھائی، اس لائق ہمارے اعمال نہیں ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں اس میں پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی. بہت سارے اگر میں میرے موضوع کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ کر امت محمدیہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت یقیناً 40 منٹ تک انشاءاللہ بولا جا سکتا ہے، اسی بھی بولا جا سکتا ہے، جمعہ کا خطبہ دیا جا سکتا ہے. میں شروع میں اس لیے یہ بولا ہوں ہم یہ امت ہیں، ہمارا یہ مقام ہے. ایک حدیث میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کب کہا معلوم؟ آج جتنی مسجد ہے نہیں، کبھی کوئی مدینے میں جاننے والا ملا اسے پوچھو صحابہ کا گھر یہاں کہاں کہاں تھا. اگر کوئی جاننے والا ملا تو تمہیں دکھائے گا یہ عبد الرحمن بن عوف کا گھر ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر یہاں تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا. سارے گھروں کو نبی نے بند کروا دیا، ایک دروازے کو نبی نے باقی رکھا اور وہ دروازہ باب الصدیق ہے. کیا بتائے گا کون سا دروازہ کھلا ہے؟ جی باب السلام پہلا دروازہ، جہاں سے داخل ہو کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو دروازہ ہے باب الصدیق ہے. سبحان اللہ. کوئی بتائے گا تمہیں اللہ کے وہاں آج کہتے ہیں لوگ وہ سارے گھر مدینے مسجد کے اندر آ گئے ہیں. ایک مثال میں کہتے ہیں جتنا گاؤں تھا اتنی آج مسجد ہے. اس چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرمائی جو صحیح ابن حبان کے اندر ہے، اور صحابہ اکرام کو اس پر گارنٹی بھی ہے. دیکھو حدیث کیا ہے؟ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها. غور سے سنو، اللہ نے میرے لیے زمین کو جمع کر کے رکھ دیا میرے سامنے، میں نے مشرق کو بھی دیکھا مغرب کو بھی دیکھا. یہ ہے مشرق نہیں اور یہ ہے مغرب، برابر برابر. مجھے یہاں تک بھی آخری مشرق تک اور مغرب کے آخری تک مجھے دکھایا گیا. اس لیے علماء کہتے ہیں مسلمان جو فتح کیے نا شمال و جنوب میں کم فتح کیے، مشرق اور مغرب میں مسلمان زیادہ فتح کیے. میں نے اس کو بھی دیکھا اور اس کو بھی دیکھا، اور ساتھ میں وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا. جتنا مجھے بتایا گیا نا وہاں تک میری امت پہنچ جائے گی. اللہ اکبر. فتح کر لے گی میری امت. کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں ہے، کوئی بہت بڑے تاجر نہیں ہے. صحابہ اکرام اللہ اکبر. ایسی حالت ہے صرف ایک صحابی کے پاس کمر سے لے کر نیچے تک کا ازار ہے، اوپر کا بھی کپڑا نہیں ہے. اس لیے کہ بخاری کی حدیث ہے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت نے آ کر کہا مجھ سے نکاح کر لیجئے. 3-4 بار کہا، نبی نے نہیں کیا. دوسرے صحابی نے کہا میں کر لیتا ہوں. کہا تمہارے پاس ہے کیا؟ کہا ایک کٹورا ہے اور ایک ازار ہے. یہ پوری دولت ہے وہ صحابی کی. کیا ہے؟ ایک کٹورا ہے، ایک ازار ہے. سبحان اللہ. یہ اس حالت میں پہننے کے لیے ہماری حالت یہ ہے آج کون سا کپڑا پہنوں،
ہمارے بیرو کو اگر کھولیں گے تو کپڑے باہر گرتے ہیں. جی سر پہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا نہیں پڑھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کیا تم میں سے ہر آدمی کے پاس 2 جوڑے کپڑے ہیں؟ نیچے اور اوپر کا یہ 2 جوڑے سے مراد 2 کپڑے ہیں. ایسے صحابہ کے سامنے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں مشرق بھی دے گا, اللہ تمہیں مغرب بھی دے گا. اور صحابہ کی گارنٹی دیکھو, اگر میرے نبی نے کہا ہے تو یہ ہو کے رہے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی اگر میرے نبی نے کہا تو یہ ہو کے, اور صحابہ پہنچے. 30 سال کے چھوٹے سے عرصے میں مشرق بھی فتح ہوا, مغرب بھی فتح ہوا, اور ڈاکٹر اقبال کو یہ بولنا پڑا تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. سمجھے یہ جملہ بھائی, سمجھے یہ جملہ. ساری دنیا کو کلچر ہم نے دیا ہے, تہذیب کلچر کو بولتے ہیں. آج ہمارے پاس کیا ہے معلوم؟ ہمارے شادی کا جوڑا کون سا ہے؟ سب سے اچھا جوڑا کون سا ہے بھائی؟ سوٹ نا ہے, نہیں پرنے پیٹ میں بھی سوٹ ہے, ہمارا برانڈ سوٹ ہے. ہم دوسروں کی تہذیب پہ فخر کرنے والی قوم ہے یہ. اللہ اکبر. دوسروں کی تہذیب پہ. جس قوم کو اچھے سے یاد رکھو, جو قوم اپنے دین سے دور ہو جائے گی, اسے اپنے دین پہ فخر نہیں ہوگا, وہ قوم ویسے ہی برباد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی قوم. آج ہمارے دوسروں کی, میں ہمیشہ دیکھ کے تعجب کرتا ہوں, ایک سکھ بھائی ہے نا, اسے اپنے مذہب پر اتنا فخر ہے, وہ پرائم منسٹر بھی بنتا ہے پیٹھا پہن کے, ہاتھ میں کڑا ڈال کر. سارے اپنے, سبحان اللہ, ساری دنیا کو اللہ ہمیں بھی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. یہ ہماری مثال تھی. آج ہماری مثال کیا ہے؟ وہ بھی ایک حدیث ہے. میں آنے سے پہلے شیخ البانی رحمہ اللہ کی زبان سے, انہی کی زبان سے تقریر سن کر آیا. وہی کہہ رہے تھے یہ حدیث, آپ نے 10 بار یہ حدیث سنی ہوگی. آج اگر یہ ہماری حالت ہے تو آپ بولنا ہاں یہ حدیث جو میرے نبی نے کہی آج وہ ہے. اگر ہماری حالت نہیں ہے تو یہ بھی بولنا نہیں یہ حدیث آج تک نہیں آئی, آگے شاید آئے گی. ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث کے راوی حضرت ثوبان ہیں. 8:30 بجے نا اذان؟ جی تو پھر میں تقریر ختم کر لیتا ہوں. اذان 8:30 بجے, اذان ہو گئی انشاءاللہ. 8:30 تک چلیں گے انشاءاللہ, 8:30 بجے ختم کر لیں گے. 9 تک تمہیں بھی میں بیٹھنا سو. جی کیا بولتے, تمہیں اور میں بیٹھیں گے, اس کے لیے مائک کی ضرورت نہیں, آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے انشاءاللہ. چلے, میں تھوڑا سا مذاق اس لیے کر لیا تاکہ آپ لوگ تازہ ہو جائیں, پھر میرے ساتھ آ جائیں انشاءاللہ. عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ثوبان جو اللہ کے نبی کے غلام ہیں, وہ حدیث کے راوی ہیں. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب دینا ہے, یہ حدیث آج ہے, آج کے حالات یہ حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو جواب دینا ہے. یوشک الامم ان تداعى علیکم, یہ قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا, ساری امتیں تم پر ایسا ٹوٹ پڑیں گی جیسے ایک بہت بھوکا آدمی, اس کے سامنے کھانا لا کر رکھا جائے, وہ اس کھانے پر جیسا ٹوٹتا ہے, ساری دنیا کی امتیں مسلمانوں پر ایسا ٹوٹ پڑیں گی. کیا بھئی آیا یہ زمانہ ہے کیا؟ نہیں ہے جی, ہے کیا؟ ایسا لگ رہا ہے جی, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے مسلمان کے بچے مرتے ہیں تو وہ پانی ہے, خون نہیں ہے. جی ہاں, اگر دوسروں کے مرتے ہیں تو وہ خون ہے. اگر کچھ لوگ مر جاتے ہیں, ساری دنیا سر پر آسمان اٹھا لیتی ہے. ہزاروں بچے مر جاتے ہیں, کان پر دنیا کے جون تک نہیں رینگتی. جی ساری دنیا ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. میرے نبی نے جو کہا وہ سچ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اتنے حالات خراب نہیں, مگر شروع تو ہو چکے ہیں. حالات خراب تو ہونے شروع ہو گئے ہیں, سوال کی طرف جانا تو شروع ہو گئے ہیں. اور گزرا ہوا زمانہ ہمیشہ اچھا لگتا. مجھے کسی نے کہا ایک دور ایسا تھا, مسلمان جو بڑے بڑے ہمارے یہاں گزرے ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. جی ہاں, ہمیشہ اپنے بزرگوں کو دعا دو, اپنے بزرگوں کو دعا دو. اس مسجد میں ہو یا اس گاؤں میں ہو, جو پرانے بزرگ جنہوں نے یہاں توحید کا کام شروع کیا, میں اس من سے ان کو دعا دیتا ہوں, اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں, اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں, اللہ ان کی بشری لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے. یہ حدیث سن لو. صحابہ نے نبی سے سوال کیا, آپ سب جانتے ہیں, کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ او من قلت یا رسول اللہ, ہم تھوڑے رہیں گے. نبی کا جملہ اللہ اکبر, لا نہیں,
بل انتم بلکہ تم بہت زیادہ رہو گے کثیر ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی معلوم؟ پانی میں جو جھاگ آتا ہے نا، پانی میں جو کف آتا ہے نا، جھاگ کسے بولتے ہیں؟ اب دیکھیں کف، سمندر کے اندر جو کف آتا ہے، اس کف کی، اس جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں. مسلمان وہ پانی کے اوپر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گا. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اور تمہارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا ایک چیز کو ہٹا دے گا اور ایک چیز کو ڈال دے گا. تمہارے تعلق سے دشمنوں کے دلوں سے اللہ ایک چیز کو ہٹائے گا، اور جو ہٹائے گا اسے میرے نبی نے کہا المحابہ. کیا ہٹائے گا؟ دشمن تمہارے تعلق سے کبھی ڈریں گے نہیں، تمہارے تعلق سے کبھی ڈریں گے نہیں، تمہاری کوئی قدر نہیں رہے گی. اور مسلمان کے سینے میں یہ پہلا سبب ہے. عنوان یہی ہے نا، ذلت کے اسباب کیا ہیں، یہی عنوان ہے نا. تو سنو میرا پہلا سبب، میرے نبی نے کہا مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز ڈال دے گا، یہ مسلمانوں کے ذلیل ہونے، رسوا ہونے، برباد ہونے کا پہلا سبب ہے. اور وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ میرے نبی کا جملہ پڑھو، زور سے بولو. الوہن. کیا جملہ ہے؟ سب نے کہا، یہ ممبروں سے بہت بار کہا گیا ہوگا، یہ ممبروں سے وہن. صحابہ نے سوال کیا، قیل کیا ہے ومل وہن یا رسول اللہ؟ پھر نبی نے دو باتیں کہی. وہن کے دو معنی ہیں، قربان جائے میرے نبی پر، سبحان اللہ. جی ہاں، اللہ کے نبی پہ درود ہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے سچ کہا. پہلا جملہ حب الدنیا. کیا چیز ہے؟ کہاں جی نہیں ہے دنیا، مسجد میں نہیں ہے، تیری مسجد میری مسجد، جی تیری کرسی میری کرسی، جی کہاں دنیا نہیں ہے؟ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح. قرآن کی تعلیم دینے سے لے کر، مسجد کی ذمہ داری اٹھانے سے لے کر، قوم و ملت کا لیڈر بننے تک ہم دنیا پرست بنے ہوئے ہیں. الا ماشاء اللہ، کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ بھی ہوگا، اللہ اس پر مغفرت فرمائے، اللہ اسے ثابت قدم رکھے. کتنے کیسز چل رہے ہیں کورٹ کے اندر، مسجدوں کے کیسز، مدرسوں کے کیسز، دینی مدارس کے کیسز. یہ دنیا کی محبت ہمارے سینے میں رچ گئی ہے، بس گئی ہے، اور یہ بربادی، اور یہ بربادی کا سب سے پہلا سبب ہے. سبحان اللہ. جی قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ ہر جمعہ میں آپ سنتے ہیں وہ آیت، بل تؤثرون ذرا زور سے بولے تو میں بھی سنتا ہوں. جی میں مائک کو جتنا ہوتا دور رکھ رہا ہوں. وجہ کیا ہے بولو؟ بند ہے، ساؤنڈ کان کو مار رہا، پردہ پھٹ جائے گا. اور ہم کو بچپن سے ایسا بول بول کی عادت بھی ہے، ہم ہلو بول بھی نہیں سکتے، اس لیے میں مائک کو آگے کر لے رہا ہوں، جتنا شاید ٹوٹ جائے گا، اور پیچھے کرتے کرتے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم. کیا معنی ہے اس کا؟ بلکہ تم ایسے ہو، اللہ کہہ رہا ہے بلکہ تم کیا ہے؟ تؤثرون الحیات الدنیا، ہر چیز میں دنیا کو اوپر رکھتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو. تعلیم کا مسئلہ آتا ہے نا، انگریزی تعلیم، اسکول کی تعلیم، نیٹ کی تعلیم، جیٹ کی تعلیم، سی ای ٹی کی تعلیم، اس کے مقابلے میں قرآن کی تعلیم مسلمان کسے اوپر رکھا ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے، حافظ صاحب گاڑی چلا کر گھر جاتے ہیں بچے کو پڑھانے کے لیے، اندر سے آواز آتی موڈ نہیں ہے پڑھنے کا آج. کل ہم رات کو کہیں سے آئے تھے، دیر سے سوئے تھے، بچے کا موڈ نہیں ہے پڑھنے کا، کلاس میں ورک زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے آج بچے کا موڈ نہیں ہے پڑھنے کا. یہ ہماری حالت ہے. قرآن کی تعلیم اور دوسری تعلیم کو ہم نے کہاں رکھا ہے؟ صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا ہوں؟ ارے بولو جی، نہیں تو میں چلا جاؤں گا، سیدھا سیدھا بیٹھ جاؤں گا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، زوال کے اسباب میں پہلا سبب ہے. اللہ سے یہ دعا کرو، یقیناً میرے لیے آپ دعا کرو، آپ کے لیے میں دعا کروں گا. اور ایک دعا میرے نبی نے سکھائی ہے، ہم مل کے دعا کریں گے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصیرنا. حرم کے امام ہاتھ اٹھا کر رمضان المبارک کے مہینے میں وتر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ہمارے سب سے بڑا ٹینشن دنیا کو نہ بنا، ہماری ساری محنت دنیا کو نہ بنا. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، ہمارا سارا علم دنیا کی حد تک نہ رہے. ولا الى النار مصیرنا، اور نہ یہ دنیا کو جہنم کے جانے کا سبب بنا. اللہ اکبر. مانگنا ہے دنیا سے بچنے کے لیے، یہ مانگو ضرور انشاءاللہ. یہ پہلا سبب ہے. آج مسلمان زوال کا شکار کیوں؟ اور میں گزارش بھی کرتا ہوں، جی ہاں 8:30 تو قریب ہو گئے ہیں،
میں نے 5-6 اسباب نوٹ کیے ہیں, انگلیوں پر گنا دیتا ہوں, اللہ سے دعا کر کر اپنی جگہ میں لے لیتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ, میری اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنت میں رکھے. جانتے نہیں ہم لوگ سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کے وہ سردار ہیں. اب بزرگوں کے کون سردار ہیں؟ بزرگوں کے کون سردار ہیں؟ جنت کے نوجوانوں کے وہ سردار ہیں, بزرگوں کے کون سردار ہیں؟ جی کو دیکھیں گے کون بولتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم. جنت میں بوڑھا کون جی رہے گا جی؟ پینٹ یہاں مارنا سو دنیا میں, وہاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کالی کرنا داڑھی کو, وہاں ضرورت نہیں ہے. جی ہاں, اس لیے کہ سارے جنتی 30 پر 1 سال تقریباً یہی بتایا گیا ہے, سارے نوجوان رہیں گے. سبحان اللہ. اس لحاظ سے اگر کہا جائے تو سارے جنتیوں کے سردار یہ رہیں گے, سیدہ شبابی اہل الجنہ. اللہ ہمیں حضرت حسن جیسا بنائے. میری دعا ہے. کیا کیا حضرت حسن نے؟ حضرت علی کا انتقال ہو رہا ہے, لوگ سارے مل کر حضرت حسن کو خلیفہ بنا رہے ہیں. کچھ مہینے حکومت کیے. دیکھیں مسلمان بٹے ہوئے ہیں, کچھ حضرت امیر معاویہ کی طرف اور کچھ میرے طرف ہیں. ہم میری وجہ سے مسلمان 2 صفوں میں بٹے ہوئے. میں کچھ ایسا کروں مسلمان مل جائیں, ایک صف میں آ جائیں, متحد ہو جائیں. آگے بڑھ کر امیر معاویہ سے کہتے ہیں میں اپنے آپ کو نیچے کر رہا ہوں, دستبردار ہو رہا ہوں, اپنی کرسی چھوڑ رہا ہوں خلافت کی, اس لیے اور میں آپ کو امیر مانتا ہوں. سبحان اللہ. ہے کیا اتنا دم ہمارے اندر؟ میں کرسی چھوڑ رہا ہوں, میں آگے والے کو سامنے بڑھانا چاہتا ہوں. مجھے یہ. اور دوسرا, شیخ البانی نے ایک کتاب لکھی, کتاب الجنائز, اس میں شیخ البانی نے یہ بھی لکھا جی ان کا انتقال ہو گیا, حضرت حسن کا زہر دے کر مار دیا گیا. جنازہ مسجد کو آیا ہے, حسین موجود ہیں رضی اللہ عنہ, حسین رضی اللہ عنہ, اور مسجد کے امام سعید ہیں. حضرت حسین آگے بڑھ کر انگلی سے یہاں لگا کر سعید سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ آگے بڑھو, میرے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھاؤ. جی ہاں, شیخ البانی رحمہ اللہ نے باب باندھا, الامام و نائبہ حق, امام اور اس کا نائب جو ہے نا زیادہ حقدار ہے. جی اور یہ بھی کہتے ہیں تم نے میرے باپ کے خلاف جنگ کی ہے. حضرت معاویہ کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے, حضرت علی کے خلاف تم نے جنگ کی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. مگر نبی کی سنت یہ ہے مسجد کا امام اتنا بڑا ہوتا ہے, اس کی اجازت کے بغیر ہم ہمارے بھائی کا بھی جنازہ نہیں پڑھا سکتے. اللہ اکبر. ایک الگ موضوع پر ہم چلے جائیں گے کہ امام کی کیا حیثیت, مؤذن کی کیا حیثیت. وقت ہو چکا ہے حافظ صاحب. جی ختم کر لیں گے انشاءاللہ. جی کیا کریں گے؟ 1-2-3 باتیں ہیں, 1-2-3-5 منٹ پہ انشاءاللہ اپنی بات. کیا بھائی 40 تک دیکھتے ہیں میں انشاءاللہ. میری بات تو پہنچ گئی نا, ایک بات تو پہنچی. اسباب میں پہلا سبب کیا پہنچا ہے؟ دنیا کی محبت. دوسرا سبب جو میں نے نوٹ کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے, کثرت الخبث. کیا ہے؟ آپ نے کہا نہیں بولو بول کر, تو یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی. اگر آپ معاشرے میں دیکھو, سوسائٹی میں دیکھو, گندگی پھیل رہی ہے, نوجوان بگڑ رہے ہیں, اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ دوسروں کو چھیڑو مت, اپنا چھوڑو مت. کیا اصول ہے؟ سب سے بڑا کیا بولتے ہیں پڑھا لکھا آدمی ہمارے پاس کون ہے جانتے ہیں؟ آفیشل, جس کو آفیشل کہتے ہیں. میری زبان ذرا عوامی زبان ہے, ہم جسے آفیشل کسے بولتے نہیں. دوسرا کوئی کچھ بھی کر لے مت بولو. آج حالت کیا ہے معلوم؟ جدھر بھی جاتا ہوں ہندوستان میں مجھے لوگ ایک بات بولتے ہیں, شیخ ایک موضوع پر آپ بولیے, اس لیے میری تقریر اس موضوع پر بہت زیادہ ہے, وہ نوجوانوں پر بولیے. کیا بولتے ہیں؟ ہر جگہ, چاہے بامبے جاؤں, چاہے پونا جاؤں, چاہے بہار جاؤں, کہیں بھی. اور ایک چیز مجھے یہ بھی کہتے ہیں شیخ آپ جانتے ہیں نوجوان آج بڑی تعداد میں نشے کے شکار ہیں. اللہ اکبر. نشے کے شکار ہیں. اگر ہم نے دیکھا معاشرے کے اندر خرابی آ رہی ہے اور خرابی بڑھتی جا رہی ہے, سبحان اللہ, ہماری یہ ذمہ داری ہے. اگر ہم نے روکا نہیں تو سمجھ لیجئے یہ امت ختم ہو گئی, یہ امت ختم ہو گئی. حدیث میرے پاس موجود ہے, صحیح حدیث ہے, بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث. اس سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہاں ایک مقام پر, جی ہاں, جو بھی لوگ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں اس جگہ پر, جو بھی لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس جگہ پر, میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں. مبارکبادی. جو نوجوانوں میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مبارکبادی.
شرک سے روکنے والوں کے لیے بھی مبارکبادی، اس لیے کہ وہ حدیث کی روشنی میں ہے، حدیث کی روشنی میں قرآن کی ایک آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آیت یہ ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس فتنے سے بچو جس کی زد میں صرف گنہگار نہیں آئیں گے، گنہگاروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ میرے پرنم پیٹ کے ساتھیوں، 10 بار یہ آیت علماء نے کہی ہے تمہارے سامنے، کہا نہیں کہا؟ کہا نہیں کہا ہے؟ 10 بار کہا ہوگا کم سے کم۔ آج ایک بار میرا عنوان ہے، ایک ایسا فتنہ آئے گا نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ ہم تو صحیح ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم صف اول کے اندر رہتے ہیں، نہیں، اس کی زد میں آپ بھی پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے جب برائی دیکھتے ہیں تو برائی سے روکنا ہے انشاءاللہ۔ اب کیسا روکنا ہے؟ ایک چیز بولتا ہوں، شاید آپ ہنس لیں گے، بچپن سے میں نے خطبے میں سنا، جب میں مدرسے کی سیڑھی پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ یہ برائی سے روکنا، دعوت اللہ پر ایک پٹھان صاحب تقریر سنے، بہت روئے بیٹھ کر، ارادہ ہوا اب جو بھی برائی دیکھوں گا روکوں گا میں۔ باہر نکلے، انڈیوائیڈڈ انڈیا تھا، پورا ملا ہوا تھا، یہ باہر نکلے، ایک آدمی کو پکڑے، اس کے گردن پہ کچھ رکھے، بولے پڑھ کلمہ۔ کیا بولے؟ اس نے کہا بولو کلمہ کیا ہے؟ بولے میرے کو نہیں معلوم، وہ میرے کو نہیں معلوم، تو کلمہ پڑھ۔ سبحان اللہ جی، یہ دائی مت بنو۔ میں یہ مذاق، یہ لطیفے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، آپ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کا علم حاصل کرو، اس کے بعد میں کام کرو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 2 باتیں۔ کیا ہیں 2 باتیں؟ 2 اسباب کیا ہے؟ پہلا سبب، دوسرا سبب خبث، سمجھے کہ ابھی کثرت الخبث کا تو برائی کا بڑھ جانا۔ تیسرا سبب السبب الثالث کفر النعم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری۔ اللہ اکبر، کیا جی؟ اللہ کی ناشکری۔ وقت اجازت نہیں دے رہا مجھے، ورنہ میں بولتا، ایسے ہی درس دے رہے تھے ہم، ہماری کیا مثال ہے، اللہ ہمیں ان جیسا بنا دے بس۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہاں درس دے رہے تھے؟ مسجد نبوی میں، مغرب سے عشاء تک ہی دے رہے تھے، درس ختم نہیں ہوا، عشاء کے بعد بھی چلا، عشاء کے بعد بھی۔ ان کے ایک فرزند عبد المصور آہستہ سے اٹھے، کچھ کام کے لیے نکل گئے باہر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا ابھی جو آپ کے بیٹے گئے نا، ان کی کار جو ہے کھائی میں گر گئی ہے۔ کھائی بولے تو ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، نیچے گر گئی۔ تو درس دیتے دیتے شیخ البانی نے کہا الحمدللہ۔ کیا جی؟ کیا بولے؟ صحیح بولے غلط بولے؟ جی صحیح بولے غلط بولے؟ جی صحیح بولے؟ ارے بیٹے کی کار کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سامنے والا آدمی باپ یہ بول رہا ہے الحمدللہ، صحیح ہے غلط ہے؟ جی کیا کو سپڑے تمہیں؟ جی صحیح ہے۔ ہمارے استاذ محترم، ان کے استاذ محترم، ابھی جو گئے ان کے استاذ محترم، اور جو مدینہ میں یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی کے ایک پرنسپل بنے، عمر آباد کے ایک بچے ہیں نا، مدینے میں جا کر مدینے کے پرنسپل بنے، ماشاءاللہ۔ تمہارے بازو جو گاؤں ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا گاؤں نہیں ہے۔ دکتور ضیاء الرحمان صاحب یہاں آئے تھے، یہاں پڑھے، پھر ان کی کیبن کے باہر مدینے میں یہ لکھا رہتا تھا عمید کلیت الحدیث، حدیث کالج کا پرنسپل، ان کے بھی استاد، وہ ہمارے بھی استاد ہیں، ان کے بھی استاد۔ جانتے شیخ حفیظ الرحمان صاحب؟ جانتے کیا بھائی؟ وہ بیٹھے تھے درس میں اس دن، اس مسجد میں وہ سامنے بیٹھے تھے، شیخ البانی درس دے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ دو ہونے کے بعد پیچھے پیچھے طلبہ گئے ہاسپٹل تک، بچہ وہاں ایڈمٹ کی، جا کر پوچھا شیخ سبقت لسانی بائی مسٹیک آپ نے الحمدللہ بول دیا، وہ جگہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی ہے۔ نہیں نہیں، میں سمجھ کر سوچ کر میں نے کہا۔ اس وقت شیخ کے کچھ 4 یا 5 بچے تھے، بولتے ہیں کہا ایک بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہے، باقی 4 بچوں کو اللہ نے اچھا رکھا ہے۔ کیا پڑھوں بولو؟ کیا پڑھوں بولو؟ جی الحمدللہ بولنا صحیح ہے غلط ہے؟ اب بولیے آپ۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ۔ اور آج یہ قوم ہے نا، معاف کیجئے گا، نہیں ہے شکریہ۔ ابھی جیسے شیخ بول کر گئے نا، ہم نے کیا بگڑا، ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ جی اس لیے ہمیشہ کوشش کیجئے، اگر کسی کام کو آپ جا رہے ہیں، ایک اچھی چیز آپ کو دے کے جاتا ہوں انشاءاللہ، تمہارا کام نہیں ہوا، بچے نیٹ لکھے، صحیح نمبر نہیں آئے، محنت کرتے ہیں بچے ماشاءاللہ، 16 گھنٹے پڑھتے ہیں،
بچوں نے نیٹ لکھا, تم کوئی کام کرنے جا رہے ہو, کام نہیں ہوا, کون سی دعا پڑھنا ہے؟ کون سی دعا پڑھنا ہے؟ سنت سے ثابت ہونی چاہیے. الحمدللہ علی کل حال. کیا پڑھنا؟ زور سے تو بولو. کام ہو گیا, سبحان اللہ. کیا دعا پڑھنا؟ کیا دعا پڑھنا ہے؟ دیکھیں گے کوئی ایک پڑھا, ایک بھی اگر بول دیا تو میں انعام دوں گا انشاءاللہ. کام ہو گیا. ماشاءاللہ ہمارے بچے, میرا سینہ چوڑا ہو جاتا. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. 2 لوگ بول دیے جی گفٹ چاہیے. بھائی پرنم پیٹ والے بہت چالاک ہیں, چھوڑیں گے نہیں وہ. سبحان اللہ. جی ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی. جی تو بہرحال کام ہوا تو بھی شکریہ, کام نہیں کر کے دیکھو, زندگی میں آگے ضرور بڑھو گے انشاءاللہ, ضرور بڑھو گے. لکھ کے رکھ لو یہ انشاءاللہ. آپ سال میں 1 مرتبہ جلسہ کرتے ہو, اگلے سال اللہ نے رکھا تو پھر آئیں گے انشاءاللہ. پھر میں آپ سے پوچھوں گا, آج آپ کا کاروبار جہاں کھڑا ہے وہ ڈبل نہیں ہوا تو پھر آپ جو بولے ہو, لئن شکرتم لازیدنکم, میرے رب کا وعدہ ہے. اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور بڑھاؤں گا. تم شکریہ ادا کرو گے, جہاں کھڑے ہوئے ہو اس سے اوپر اٹھا کر دکھاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ہمیشہ زبان پر ناشکری رہے گی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. سبحان اللہ. وقت ہو چکا ہے اور بہت سارے اسباب ہیں, کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ بھائیوں کے سامنے وہ اسباب میں بولوں گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان حالات کو اچھے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مظلوم کی مدد فرمائے. مسلمان نہیں بول رہا ہوں میں, ہر مظلوم کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اللہ ہر مجبور آدمی کی مجبوری دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ بھائی اس موقع پر جو توحید سے دور ہے, اللہ اسے توحید عطا فرمائے. ہر وہ بھائی جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے, اللہ اسے شرک سے بچائے. ہر وہ بھائی جو سنت سے دور ہے, اللہ اسے متبع سنت بنائے. اللہ ہم مسلمانوں کو ایک بنا دے, اللہ ہم مسلمانوں کو نیک بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساری دنیا میں امن کو قائم رکھے, اس ملک میں, اس اسٹیٹ میں اللہ تبارک و تعالی امن کو قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دونوں بھائیوں کا نام مجھے دے دو بعد میں انشاءاللہ.